جناب یہ نلائکیت تو ہماری اپنی تھی، فوج پہ کیوں ڈال رہی ہیں؟ ایک ایسا بیانیہ بنا لیا گیا کہ یہ جو نیوٹرل ہوتے ہیں، یہ جو میر جعفر میر صادق ہوتے ہیں، کہ ایک ایک بچے کے مائنڈ میں آ گیا کہ شاید یہ لوگ جو ہیں یونیفارم میں وطن دشمن ہیں۔ پی ٹی آئی پہ پابندی تو نہیں لگنی چاہیے، عمران خان صاحب کے اوپر لگ جانی چاہیے۔ حالانکہ تحریک انصاف کی اپنی نلائکی تھی کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو روک نہیں سکے۔ اس کے اوپر اسد عمر صاحب سے میری بات ہوئی، میں نے کہا جب عدم اعتماد ہوئی تو کوئی آپ لوگ منانے نہیں گئے؟ انہوں نے شرک پوری صاحب جو ناراض ہو گئے اس کو منانا کیا؟ بھئی حد ہوگی، یہ پولیٹکس ہے، نلائکی آپ کی اپنی اور ڈالتے ملٹری کے اوپر پہ ہے۔ اب یہ امید ہی نہیں تھی کہ یہاں تک بات چلی جائے گی۔ میں نے مہینہ پہلے ہی حالات کے مطابق جب دیکھا کہ خان صاحب نے جو سٹیپ غلط لیے ہیں، جو ان کی ریاست مدینہ کے نعرے تھے، وہ سب چیزیں محبت کی باعث تھیں، لیکن آپ نے ایک عوام کے اندر ایک ایسا ری ایکشن پیدا کر دیا کہ اگر پاک افواج کی عزت ہم خراب کریں گے تو ہمارا تحفظ کون کرے گا؟ اسی ایشو کے اوپر تو میری نواز شریف صاحب سے بھی علیحدگی ہو گئی اور فاصلہ ہو گیا، اور میں جو بطور پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے سوچ رکھتا ہوں کہ پاک افواج کے اندر وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، اگر کسی کی کوئی غلطی بھی ہو ہمیں بند کمرے میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوک چوراہے میں اگر ہم اپنی عدالتوں کو بدنام کریں گے، اپنے پاک افواج کو بدنام کریں گے، تو کیا وہ یونیفارم پہن کے جن کو ہم روز برا بلا کہیں گے وہ ہمارا تحفظ کریں گے؟ پھر ہم دشمن کو آپ طاقت دے رہے ہیں۔ اور اس چیز کا تو سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ یہاں تک بات چلی جائے گی جو 9 مئی کو ہو گیا۔ اور 9 مئی کے بعد جو میری کیفیت رہی ہے، نہ تو خبریں سننے کو جی چاہتا تھا، نہ بات کرنے کو جی چاہتا تھا، ایک طبیعت کے اوپر بوجھ رہا۔ اور جب میں دوستوں سے باتیں کرتا تھا تو پھر میرے قریبی دوستوں نے یہی کہنا شروع کیا کہ آپ پہلے بھی چیزوں کے اوپر اختلاف رکھتے تھے، تو آپ کو تو پتہ ہے خان صاحب مانتے تو بات ہے نہیں، بات سن لیتے عمل نہیں کرتے۔ اور پھر آج یہ جو حالات ہو گئے ہیں، ہم کس طریقے سے ان کو ڈیفینس کر سکتے ہیں اور ان کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ تو بہرحال میں نے پھر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم خان صاحب کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے، اور خان صاحب کو میں نے ذاتی طور پہ مہینہ پہلے مشورہ دیا کہ اگر پارٹی کو سنبھالنا ہے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ اگر آپ 3 4 6 بندے بھی ایسے نہیں بنا سکے جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، تو پھر اتنے سال آپ نے کیا پولیٹکس کی ہے؟ اور اگر کوئی بندے ہیں تو ان کے اوپر ڈالیں۔ اور جب آپ کی طبیعت ایسی ہے کہ آپ نہ بات کمپرومائز کرتے ہیں نہ لچک دکھاتے ہیں، حالانکہ پولیٹکس کے اندر لچک بھی ہونی چاہیے، کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے۔ شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن کے طور پہ گئے، آپ ہاتھ نہیں ملاتے رہے، مجھے اعتراض رہا کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر الزامات ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی خامی ہوئے گی، تو جب ایک اکثریت انہوں نے چنا ہے تو قانون تو انہیں لیڈر آف اپوزیشن کہتا ہے اور آئین انہیں لیڈر آف اپوزیشن کہتا ہے، تو آپ آئینی طور پہ قانونی طور پہ اس کے ساتھ بیٹھے عزت وقار کے ساتھ۔ لیکن یہ باتیں جب میں اپنے کولیگس سے کرتا تھا تو مجھے کہہ دیں سب چھٹے ہیں، ان باتوں کا کیا فائدہ، تو اسی ایویں لگے رہندی ہو۔ لیکن بہرحال آج جو ہو گیا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو خود خان صاحب نے بنایا اور خود ہی ختم کر لیا۔ لیکن میں عوام پاکستان، اپنے نوجوانوں کو، اپنے دوستوں کو یہ میڈیا کے ذریعے یہ سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ بات تو شروع ہوئی تھی عدم اعتماد سے کہ یہ عدم اعتماد ان میر جعفروں نے کیا، اس کو شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھ جائیں، اسد عمر صاحب بیٹھ جائیں، خود خان صاحب میرے سامنے بیٹھ جائیں، ثابت کر دیں کہ ملٹری کا 1% بھی رول تھا۔ میں خود وٹنس ہوں، 1% بھی ملٹری کا رول نہیں تھا، نیوٹرل تھے۔ اور نیوٹرل بھی آپ نے خود انہیں کہا پرائم منسٹر ہاؤس میں کہ سیاسی معاملات میں آپ دخل نہ دیں، ہم سیاست کو بہتر جانتے ہیں، آپ اپنے بارڈر کو سنبھالیں۔ کیا یہ عمران خان صاحب نے خود چیف آف آرمی اسٹاف کو نہیں کہا؟ جب خود کہا تو انہوں نے ایک پالیسی بنا لی، اس کے بعد آپ سنبھالنے جھکے نہیں تھے، تو ساری نلائکی ان کے اوپر ڈال دی اور پبلک کے اندر ایک عجیب ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ جس سے ایسے ایسے واقعات ہو گئے کہ آج ہم بالکل شرمندہ بھی ہیں، تکلیف میں بھی ہیں کہ ہم اپنی قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔
ون بائی ون آپ کی جو تازہ ترین ریسرچ ہے اس کے مطابق لوگ جو ہے وہ پی ٹی ایم چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیں جیسے میری کیفیت ہے، جب میں نے سمجھا کہ میں خان صاحب کے اس سٹائل کو یا جو کچھ ہو چکا ہے، اختلاف رائے تو پہلے بھی تھا لیکن اس کا کوئی بیڈ امپیکٹ سامنے نہیں آیا تھا ان چیزوں کا، جب ایک بیڈ رزلٹ آ گیا تو نہ ہم اس کا تحفظ کر سکتے ہیں نہ اس کا ڈیفنس کر سکتے ہیں، اور پھر خان صاحب بھی بیک فٹ کو جانے کو تیار نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کنارہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں میرے اپنے شرق و شریف کے جو دوست احباب یا میری جو کانسٹیچوئنسی ہے اس میں جو چند دوست روز ملتے، مشاورت کے علاوہ کسی اور سیاسی قائد سے نہ میرا کوئی مشورہ ہے نہ کوئی رابطہ ہے۔ اب ہر بندہ اس طریقے سے تقسیم کیے ہیں اس میں آپ کو ٹکٹس ملا ہے یا نہیں ملا؟ دوسرا یہ 9 مئی سے پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں بیٹ جو کچھ بھی تھا آپ نے چھپائے رکھا، سارا کچھ جو کچھ بری چیزیں تحریک انصاف کر رہی تھی پسے پردہ بیانیے بنا رہی تھی، آپ نے چھپائے رکھا۔ آپ خود کو نہیں سمجھتے کہ آپ بھی ملزم ہیں، آپ بھی شامل ہیں ان لوگوں میں جنہوں نے یہاں تک حالات بنائے ہیں؟ تو 2 سوال ہیں، ٹکٹ ملا یا نہیں ملا؟ دوسرا آپ جو حالات بنے کیا اس میں آپ بھی شامل نہیں ہیں؟ یہاں تک نوبت آ گئی، پہلے کیوں ایکسپوز کیا؟ دیکھیں جو ایم پی اے کے ٹکٹ کا مسئلہ ہے وہ تو میں امیدوار ہی نہیں تھا، میں نے اسد عمر صاحب کو خود کہہ دیا تھا کہ میں صوبائی اسمبلی کے ان الیکشن میں امیدوار نہیں ہوں، اور لیکن خان صاحب کا میرے سے پرومس تھا کہ پی پی 137 138 139 یہ آپ کے مشورے سے ٹکٹ دیں گے اور جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے۔ وہ اگرچہ عین موقع پہ مشورہ بھی نہیں کیا گیا، اور اگر ٹکٹیں دی گئیں تو غیر میرٹ سے ہٹ کے دی گئیں، جو بندے میرٹ پہ تھے ان کو اگنور کیا گیا، اور میں نے جب اعتراض بھی کیا اور ریویو کی بھی توجہ دلائی اور میڈیا پہ بھی یہ باتیں ہوئیں کہ خان صاحب آپ جب 4 حلقوں کا دھرنا لے کے 90 دن بیٹھے رہے اسلام آباد اور آپ نے کہا 4 حلقے کھول دیں، تو شیخو پورے کے بھی یہ 4 حلقے کھول دیں جو ٹکٹیں دی گئی ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے نیچے کرپشن کس حد تک ہو رہی ہے۔ تو وہ بہرحال میرے توجہ دلانے کے باوجود، میڈیا پہ بات کرنے کے باوجود اس کے اوپر نہ تو کوئی دوبارہ میٹنگ ہوئی اور نہ اس کی کوئی اصلاح کا میسج آیا۔ آپ نے 2 باتیں کی ہیں، ایک سیاسی جماعتوں سے آپ کا اعتماد اٹھ چکا ہے، کیا آئندہ الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پہ ہونا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر پی ٹی آئی پہ ذمہ داری آپ ڈال رہے ہیں تو پی ٹی آئی پہ پابندی لگنی چاہیے؟ پی ٹی آئی پہ پابندی تو نہیں لگنی چاہیے، عمران خان صاحب کے اوپر لگ جانی چاہیے۔